الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم وذلك جزاء المحسنين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ 3 جمعوں سے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والزندیقین والمنافقین خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک کے کچھ حالات ذکر کر رہا تھا، اور اللہ حاضر ناظر ہے. نیت میری یہ ہے کہ تمہیں صدیق اکبر سے پیار پیدا ہو اور وہ پیار نجات کا ذریعہ بن جائے. نہ کسی کی مخالفت مقصود ہے، نہ کسی کی تائید و تردید مقصود ہے. یہ وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں ساری کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرے گا میں ان سے پیار کروں گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے دشمنی کرے گا کالی کملی والے نے فرما دیا میں اس سے دشمنی کروں گا. یہ حضرات اسلام کی جڑ ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں. نبوت کے موقع کے گواہ یہ ہیں، قرآن اترنے کے گواہ یہ ہیں. جبریل امین کو انہوں نے دیکھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت انہوں نے کی. ارے یہ وہ لوگ ہیں جو 23 برس تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. اگر کوئی ان حضرات کو نہیں مانتا اسے حق نہیں پہنچتا کہ کوئی یہ کلمہ پڑھے. اگر کوئی ان حضرات کو حق پرست اور صحیح نہیں مانتا اس کو حق نہیں کہ وہ یہ نماز پڑھے. ان صحابہ کرام کو اگر کوئی نہیں مانتا اس کو نہیں حق پہنچتا کہ وہ اپنے ماں باپ کے اس نکاح کو تسلیم کرے جو ان حضرات نے بتایا. قرآن کے موقع کے گواہ یہ ہیں. اور بڑھ کر عرض کروں یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی شکلیں بنا کر جبریل امین آیا کرتا تھا. تیری میری شکل پہ کوئی تھوکنے کو تیار نہیں. صحابہ کرام کی وہ پیاری صورتیں ہیں جو فرشتے بنا کر آتے تھے. کمال کے لوگ ہیں یہ. دنیا میں ایسا کوئی طبقہ نہیں جن کی زندگی میں اللہ نے یہ اعلان کر کے بھیج دیا ہو بے فکر ہو کر آخرت کی طرف آ جاؤ. دنیا کے قیامت کے دن نام اعمال تول لوں گا، نیکی بدیوں کو جانچوں گا، پڑتال کروں گا کس کی کتنی نیکیاں ہیں، کس کی کتنی بدیاں ہیں، کتنی برائی ہیں. میرے نبی کے دیوانوں تمہارا میرا پہلے ہی سودا ہو چکا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تم تو بلا حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے ہو. دنیا ہی میں رضامندی کے تمغے اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دیے.
قرآن کریم میں بھی اعلان فرما دیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے تم سے کاروبار کر لیا، میں نے صحابہ کرام کے ساتھ دھندا کیا، میں نے صحابہ کرام کے ساتھ خرید و فروخت کی، میں نے اپنی رضا ان کو دے دی، اپنی جنت ان کو دے دی، ان کا مال و جان میں نے خرید لیا. کس انداز کے لوگ ہیں، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنی بڑی شان ہے ان لوگوں کی. اللہ پاک جل شانہ نے ان لوگوں کی شان میں ہی فرما دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. او لوگوں اپنے خاتمے کا فکر کرو، نہ جانے تیری موت کلمہ پڑھتے ہوئے آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی. تم اپنا فکر کرو، شراب پیتے ہوئے موت آئے گی یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئے گی. تم اپنا فکر کرو، سجدے میں موت آئے گی یا حرام موت مرنا پڑے گا. تم اپنا فکر کرو میرے نبی کے دیوانوں، میرے نبی کے پروانوں، میرے نبی کی جانثاروں کی تم کوئی فکر نہ کرو. ان لوگوں کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا، مٹانے والی کوئی طاقت ہے نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ان لوگوں کے متعلق انسان بیان کر سکتا ہے؟ خلیفہ بنا دیے گئے، مسلمانوں کے امیر بنا دیے گئے، بادشاہ بنا دیے گئے، اور حالت یہ ہے مدینے کی گلی میں ایک آدمی صبح صبح آواز لگاتا ہے حل اجیر حل اجیر، ہے کوئی مزدور، کوئی کام کرنے والا مزدور ہے. لاکھوں صحابہ کرام کا سردار، نبی کا جانشان، نبی کا جانشین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں، فرمانے لگے کیا کام کرانا ہے؟ میں مزدور موجود ہوں. مدینے کا باشندہ کہتا ہے میری بکری مر گئی، مردار ہو گئی، اسے اٹھا کر مدینے شہر سے باہر پھینکنا ہے. سارا زمانہ گواہ، سارے صحابہ کرام گواہ، ابو بکر صدیق خلیفہ بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے کندھوں پہ مردار بکری اٹھا کر باہر لے جا رہا ہے. 4 آنے مزدوری، 1 درہم لے کر مسلمانوں کا بادشاہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے. آج کل کے بادشاہ تمہارے سامنے ہے، کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں. اور کیا کہنا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کی بادشاہ میرے حوالے کر کے دیکھو، میں اپنا سب کچھ رگڑا لگا دوں گا. کون باز آتا ہے؟ یہ لوگ ایسے تھے. مدینہ منورہ میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، آنکھوں سے لچار، محتاج ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ اب صدیق اکبر تو بن گیا بادشاہ خلیفہ، اب انشاءاللہ نیکیوں میں زیادہ ہاتھ میں مارا کروں گا، میں نیکیاں زیادہ کمایا کروں گا. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں مدینے کی اس عورت کے دروازے پہ گیا اور میں نے آواز لگائی مائی برتن لا، میں پانی بھر کے لا دوں، اور کام بتا جو تیرے گھر کا ہو میں وہ کر کے جاؤں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اندر سے آواز آئی جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. میرے گھر کا سارا دھندا کوئی اور کر کے چلا گیا، مجھے کھانا پکا کر کھلا کے چلا گیا، میرے برتن بھی صاف کر کے رکھ گیا، میرے آنگن میں گھر میں میرے ویلے میں جھاڑو بہاری بھی کر کے چلا گیا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہ کون ہے؟ صبح صبح تو میں آیا، یہ راتوں رات کون کر کے چلا گیا؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن میں اور سویرے آیا، پھر بھی بڑھیا کی طرف سے یہی جواب ملا، کوئی اور سارا کام کر کے چلا گیا. تیسرے دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً رات ڈھلی اور میں پہنچ گیا. میں دروازے پہ پہرے داروں کی طرح کھڑا ہو گیا، بیٹھ گیا. میں نے دیکھا ہے کہ نوجوان آیا، دونوں کندھوں پہ 2 پانی کے برتن بھر کے لایا.
میں بیٹھ گیا, نکلتے ہوئے کو دیکھوں گا یہ کون ہے. اندر گیا, بیوہ کا سارا کام کاج کر کے, آنکھوں سے لتار محتاج مائی کا سارا دھندا کر کے باہر نکلا. نکلتے ہوئے کا میں نے کپڑا پکڑ کے پوچھ لیا تو کون ہے؟ جواب ملا, او میرے فاروق بھائی تنگ نہ کر, میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں رضی اللہ تعالی. یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے بادشاہت کرتے ہوئے بیوہ عورتوں کی آدھی آدھی رات کو پانی بھرے. کون آج کرے گا؟ کسی لاچار کے کام آنا, کسی کے دکھ میں کام آنا, اب تو یہ مزاج ختم ہو گیا. حدیث پاک میں ارشاد ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی بیمار کو اللہ کی رضا کے لیے پوچھنے جائے, تبا پرسی کے لیے جائے, اس وقت سے لے کر جس وقت وہ پوچھنے گیا تھا اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے 70,000 فرشتہ اس کی بخشش کی دعا مانگتا ہے. ہمیں اس نیکی سے کیا واسطہ ہے؟ کون پوچھے؟ اگر کوئی بڑا آدمی بیمار پڑ جائے گا تو چاروں طرف سے لوگ پوچھنے آئیں گے, صاحب بہادر کا کیا حال ہے, صاحب بہادر کا کیا حال ہے, صاحب کا کیا حال ہے, اور صاحب ٹھیک ٹھاک ہے, صاحب کو کون سی پھانسی لگی ہوئی ہے. غریب بہن کو پوچھنے کوئی نہیں جائے گا, غریب بھائی کو پوچھنے کوئی نہیں جائے گا, غریب خالہ کو پوچھنے کوئی نہیں جائے گا, غریب پھوپھی کی حالت کو معلوم کرنے کے لیے کوئی نہیں جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بادشاہت کرتے کرتے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ رکھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہے, بادشاہ ہیں مسلمانوں کے. 7.5 آنے روز کی تنخواہ ہے. گھر والی نے آٹے کی تھوڑی تھوڑی چٹکی بچا بچا کر وہ آٹا بیچا, میٹھا منگایا, چربی منگائی. ایک دن کھانے میں تھوڑا سا ہریرا حلوے کی شکل بنا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دے دیا. آج اگر ہمیں مولویوں کو کوئی حلوہ دے دے جان بے شک چلی جائے, پر حلوہ تو واپس نہیں ہونے دینا نا. کون پوچھے کہاں سے آیا, کیسے کمایا, کس طرح ملا, کون ہے تو؟ جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام رومان اپنی گھر والی سے پوچھا یہ میٹھا کہاں سے بنا؟ ہمارا خرچہ تو اتنا ملتا ہے بیت المال سے, اس میں تو ایک چٹکی بھی گنجائش نہیں رکھی میں نے, اتنا میٹھا کھانا تو بن ہی نہیں سکتا. میٹھا بنانے کی گنجائش ہی نہیں, نبی کے جانشین کے پاس گنجائش نہیں, مسجد نبوی کے امام کے پاس گنجائش نہیں, صحابہ کے سردار کے پاس گنجائش نہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ وہ اپنے لیے بچوں کے لیے کوئی میٹھا کھانا بنا لیں. صدیق اکبر نے پوچھ لیا گھر والی سے, بتاؤ یہ کھانا کیسے بنا؟ تو کہنے لگی بچے کئی دن سے کہہ رہے تھے اماں میٹھا کھانا, اماں میٹھا کھانا. میں نے ایک ایک آٹے کی چٹکی بچا بچا کر کئی دن جوڑا, پھر وہ آٹا بیچا, چربی منگا لی, میٹھا بنا لیا, تھوڑا سا آپ کو دے دیا, باقی میں نے ان بچوں کو دے دیا. اسی وقت پرچہ منگوا کر بیت المال کو لکھ بھیجا, اتنا آٹا میرا کم کر دو, زیادہ ہے جبھی تو بچا بچا کر کے حلوہ بنایا گیا ہے. میرا اتنا خرچہ کم کر دو, زیادہ میرے گھر میں خرچہ آتا ہے جبھی تو گھر والی نے بچا لیا. ارے ان لوگوں کی کون بات پوچھے گا, ان کے معاملات تو خدا نے فرما دیا میرے سپرد ہیں, سارے میرے سپرد ہیں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم آدمی, بادشاہ سلیمان ملک کا داماد ہے. فاطمہ بنت عبد الملک اس کے گھر میں موجود ہے. اللہ اکبر, شاید باہر سے مل جائے, کبھی سن کے دیکھنا, عمر بن عبدالعزیز کے نام سے کیسٹ ملے گی. بادشاہ وقت نے اپنے مرتے وقت ایک پرچہ لکھا اور لفافے میں بند کر کے سر بہ مہر کر دیا کہ میرے بعد جمعے میں کھولا جائے, جس کا میں نام لکھ کر جاؤں اس کو خلیفہ بادشاہ بنا لینا. آج تو الیکشن کے ذریعے بادشاہ بنتے ہیں نا, وہ زمانہ الیکشن کا نہیں تھا. جمعے کے اندر جب وہ پرچہ کھولا گیا تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نام نکلا, کتابوں میں لکھا ہے کہ بے ہوش ہو کر دھڑام سے زمین پہ گر پڑا.
हाय ये मेरे ऊपर क्या जाती हुई, मुझे कहां फंसा गए। इतनी अजीम ममलुकत का काम मैं अल्लाह और रसूल के हुक्मों के मुताबिक कैसे चलाऊंगा। जब लोगों ने जबरदस्ती कंधों पे डाल दिया तो सबसे पहले अपनी बेगम फातिमा बिनते मलिक से फरमाया, एक बात करो, सोच कर जवाब दो, मेरे घर में रहना है या अपने बादशाह के घर में रहना है, बाप के घर में रहना है। मैंने कहा नहीं मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं अपने बाप के घर क्यों रहूं। तो फरमाने लगे कि अगर मेरे पास आओगी, ये जितना जेवर है, ये जितना बर्तन है, जितना सामान है, ये तेरे बाप ने बैतुल माल से लेकर दिया हुआ, तेरा इसमें कोई हक नहीं। तमाम जेवर कान से लेकर पैरों तक, तमाम नाक का हाथ का ये जेवर उतार कर, ये सारे बर्तन कपड़े उतार कर वापिस बैतुल माल में दाखिल करो। सिर्फ तलने कपड़े पहन कर मेरे पास आ सकती हो, तमाम माल वापिस करो। कदरदानी का जमाना था। फातिमा बिन अब्दुल मलिक कहने लगी, उमर बिन अब्दुल अजीज तेरी जात को मैं नहीं छोड़ सकती, अगर कहो तो चमड़ा उतार करके भी आ सकती हूं, तुझे मैं नहीं छोड़ सकती। सब कुछ करके वापिस खाली खाली उमर बिन अब्दुल अजीज के घर में आ गई। इतना तकवा था, इतना अल्लाह का खौफ था, इतना अल्लाह का डर था। एक बात कहता हूं, तवज्जो करके सोच लेना। फातिमा बिनते अब्दुल मलिक कहती हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने जिस दिन से बादशाह बना था, कब्र में जाते वक्त मैं उसकी घरवाली थी, वो मेरा घरवाला था, मेरे सारे बदन को कभी हाथ तक नहीं लगा सका। इतना रोता था अल्लाह के डर से, अल्लाह के कहर से इतना डरता था कि उसके दिल में कभी ये ख्याल भी नहीं आया कि ये मेरी औरत है, मेरी बीवी है। ऐसे ऐसे लोग बादशाह करके गए दुनिया में। जब उमर बिन अब्दुल अजीज का आखिरी वक्त आया तो फातिमा बिनते अब्दुल मलिक 13 बच्चे लेकर पास आई कि जो कुछ मेरे पास था वो सारा बैतुल माल में दाखिल करा दिया, आप क्या छोड़ के जा रहे हैं बच्चों के लिए। खादिमों को फरमाया मुझे उठा के बिठाओ, और अपनी बीवी को सामने बिठा लिया। एक एक बच्चे से पूछा, क्या मैंने आपको कुरान पढ़ा दिया? कि जी हाँ। दूसरे बच्चे से पूछा, मैंने आपको कुरान पढ़ा दिया? कि जी हाँ। नमाज सिखा दी? कि जी हाँ। कलमा सिखा दिया? कि जी हाँ। सब बच्चों से पूछकर फातिमा को कहने लगे, मैंने हक अदा कर दिया, क़यामत तक का ठेकेदार मैं किसी का नहीं हूं। मैंने कुरान पढ़ाया, थोड़ा है, नमाज सिखा दी, कलमा सिखा दिया, बाकी मैं ये नहीं कर सकता कि बैतुल माल से माल उठाकर इन्हें बादशाह कोठियों बंगलों के इनको मैं मालिक बना के मरूं, मैं ऐसा कभी नहीं करने। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जंगे तबूक का चंदा हो रहा है। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपील फरमाई, बड़ा लंबा सफर है, बड़ी गर्मी है, बड़ा लश्कर है काफिरों का, उससे जाकर मुकाबला करना है, जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा ले आओ। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैंने सोचा कि लो आज मेरा दौर लगेगा, आज सिद्दीक से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैं बढ़ूंगा, इंशाअल्लाह सबकत ले जाऊंगा। फारूक आजम फरमाते हैं कि मैं अपने घर का सारा असबाब माल जितना था आधा ले आया, मैं आधा घर छोड़ाया, आधा मैं ले आया। उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 900 ऊंट लाकर पेश कर दिए। जब आई बारी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, सारा घर का असबाब लाकर सामने रख दिया। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सिद्दीक तू क्या लाया, घर में क्या छोड़ के आया? अबू बकर कहता है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी वजह से कुछ देर हो गई, मैं तो अपने घर की दीवारों पे भी हाथ मार के आया हूं, मेरे नबी ने मांगा है चंदा, मेरे घर में सुई भी बाकी ना रह जाए। ये हाल बना दिया परवाने को चराग, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, वो सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। मेरे घर की दौलत आपकी साथ है, मेरे घर में कोई चीज नहीं, मैं अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ कर आया हूं। क्या सोच है इन हजरात की। आखिर ये भी हम जैसे इंसान थे, इनके भी पेट था, इनके भी अल्लाह ताला ने सब कुछ लगाया हुआ था, बीवी बच्चों वाले थे, सब कुछ होते हुए मोहब्बत का पूरे का पूरा
प्याला जो लबरेज था सारा ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हवाले कर दिया, कुर्बान कर दिया। आज मेराज का महीना शुरू हो गया, रजबुल मुरज्जब आ गया, लेकिन याद रखो जब तक अबू बकर मेराज की तस्दीक न कर दे मेराज नहीं, जब तक हिजरत में खुद सिद्दीक अकबर साथ होकर तस्दीक न करे हिजरत नहीं। सिद्दीक अकबर को अगर निकालोगे कुछ भी नहीं बचेगा, कोई चीज बाकी नहीं रहती। इसलिए फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना खुदा तरस इंसान था, मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आम में से क्या कदर जानेगा, क्या कीमत जानेगा, हमें क्या मालूम है किस कीमत का आदमी था। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं यूं अपने घर के वेले में सहन में जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़ी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं आसमान की तरफ निगाह उठाई, सितारों की तरफ। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी की नेकियां इतनी भी हैं जितने आसमान पे सितारे, किसी की नेकियां इतनी भी हैं जितने आसमान पे सितारे। आपने फरमा दिया हाँ मेरी आयशा, मेरे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। बात हो गई। हज़रत आयशा सिद्दीका ने अर्ज कर दिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरे महबूब मेरे बाप का क्या हाल है, मेरे बाप का क्या हाल है। फैसला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक का, सुनो और मजे लो। यूं फरमाया मेरी आयशा, तूने मेरे सिद्दीक की बात छेड़ दी, आसमान के सितारों से ज्यादा नेकियां फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और आगे सुनो, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सारी उम्र की नेकियां एक तरफ और तेरे बाप की हिजरत वाली रात एक तरफ। फारूक आज़म की नेकियां सारी उम्र की एक तरफ और वो मुश्किल रात, वो दुखों भरी रात, वो परेशानियों वाली रात, वो खतरनाक रात, हिजरत वाली तेरे बाप की उस एक रात का मुकाबला फारूक आज़म की सारी उम्र की नेकियां नहीं कर सकती। अजीब खानदान है ये। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका सारे कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हाय हाय हाय, तंदूर में रोटियां लगा रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, फरमाया मेरी आयशा आज एक रोटी मैं भी पकाऊंगा। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं खादमा मौजूद हूँ, मैं आपकी रफ़ीक़ हयात हूँ, मैं कुर्बान जाऊं, मैं पकाऊंगी, आप रोटी नोश फरमाएं, तनावुल फरमाएं, मैं पकाऊंगी। फरमाया नहीं, एक पेड़ा बनाकर गढ़कर मुझे दे दो, मैं पकाऊंगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पेड़ा बनाकर मजबूरन दे दिया। आपने उसकी रोटी बनाई और तंदूर में अपने हाथ मुबारक से लगा दी। काफी वक्त गुजर गया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मेरी पकाई हुई रोटी कभी से पक गई, मैंने तंदूर से बाहर निकाल ली, लेकिन जो रोटी मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, पकाई थी, उसका पानी खुश्क नहीं होता, आग में पानी खुश्क नहीं होता। लन्हा, तुझे क्या मालूम है, जिस चीज को मेरे हाथ लग जाए आग उसके करीब नहीं आ सकती। जिस चीज को मेरे हाथ लग जाए वो करीब नहीं आ सकती आग उसके। अब ये मसला खुद ब खुद समझ में आ गया।
کہ اگر نبی کے ہاتھ روٹی کو لگ گئے تو اس کی آگ قریب نہیں آئی، اور جس کے بستر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہوں، خدا کا قرآن آیا ہو، جبریل آتا ہو، خدا کے سلام آتے ہوں، ان کی آگ قریب کیسے آ جائے گی؟ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک چاند اترا، میری گود میں آیا، دوسرا چاند آسمان سے اترا، میری گود میں آیا، تیسرا چاند آسمان سے اترا، میری جھولی میں آ گیا۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے یہ خواب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے ایسے ایسے کر کے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں، مطلب بتائیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس شرط پہ بتاؤں گا، کسی کو بتانے کی اجازت نہیں، تعبیر میں بتا دوں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پہلا چاند میں ہوں، آسمان سے اترا، تیری گود میں آیا، اس سے مراد یہ ہے کہ تیری گود تیرا حجرہ ہے، میری قبر تیرے حجرے میں بنے گی۔ دوسرا چاند ابو بکر صدیق آئے گا، تیسرا چاند فاروق اعظم آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے جہان کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ گنبد خضرا کی جو زمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر مبارک ہے، جو زمین کے ذرات آپ کو گود میں لیے ہوئے ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس زمین کے ذروں کا، اس زمین کے ٹلے کا عرش معلیٰ سے بھی زیادہ بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک اگر چاہتا تو بیت المقدس میں قبر مبارک بنا دیتا، اگر اللہ پاک چاہتا تو بیت اللہ میں بنا دیتا، حتیم میں بنا دیتا، مینا میں بنا دیتا، عرفات میں بنا دیتا، آسمانوں پہ کسی جگہ پر آپ کا قیام ہو جاتا، جنت میں قیام ہو جاتا۔ لیکن اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے صدیق کی بیٹی اور میرے محبوب کی گھر والی، مجھے تو تیرے بستر پر، تیرے حجرے پر اتنا پیار آ گیا، اتنا کر کے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں، مطلب بتائیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس شرط پہ بتاؤں گا، میری زندگی میں کسی کو بتانے کی اجازت نہیں، تعبیر میں بتا دوں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پہلا چاند میں ہوں، آسمان سے اترا، تیری گود میں آیا، اس سے مراد یہ ہے کہ تیری گود تیرا حجرہ ہے، میری قبر تیرے حجرے میں بنے گی۔ دوسرا چاند ابو بکر صدیق آئے گا، تیسرا چاند فاروق اعظم آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے جہان کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ گنبد خضرا کی جو زمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر مبارک ہے، جو زمین کے ذرات آپ کو گود میں لیے ہوئے ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس زمین کے ذروں کا، اس زمین کے ٹلے کا عرش معلیٰ سے بھی زیادہ بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک اگر چاہتا تو بیت المقدس میں قبر مبارک بنا دیتا، اگر اللہ پاک چاہتا تو بیت اللہ میں بنا دیتا، حتیم میں بنا دیتا، مینا میں بنا دیتا، عرفات میں بنا دیتا، آسمانوں پہ کسی جگہ پر آپ کا قیام ہو جاتا، جنت میں قیام ہو جاتا۔ لیکن اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میری عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے صدیق کی بیٹی اور میرے محبوب کی گھر والی، مجھے تو تیرے بستر پر، تیرے حجرے پر اتنا پیار آ گیا، اتنا پیار آ گیا، اس کے مقابلے کی زمین میری جنت میں کوئی نہیں، میرے آسمانوں پہ کوئی نہیں، میری پوری زمین پہ کوئی نہیں، مجھے تو تیرا رہنا، میرے محبوب کا تیری ساتھ رہنا اتنا پسند آ گیا، میں جنتوں کے علاوہ اپنی رحمتوں کی بارش ہر وقت تیرے حجرے پہ قربان کر دوں گا۔ اسی کو سب کچھ بنا دیا یا ان پر سب کچھ بنا دیا؟ اور پھر اگر توجہ کریں گے تو آپ حضرات کو لطف آئے گا۔ ساری دنیا کہتی ہے جی میری موت سجدے میں آئے، میری موت مسجد میں آ جائے، میری موت قرآن کریم پڑھتے ہوئے آئے، میری موت درود پاک پڑھتے ہوئے آئے، میری موت کلمہ پڑھتے ہوئے آئے۔ سب کی یہ آرزو تو ہے نا، کتنا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی سیاکار ہو، کتنا ہی بڑا فاسق و فاجر ہو، تمنا ہے مولا آخری وقت کلمہ نصیب فرما دے، آخری وقت قرآن کی تلاوت نصیب فرما دے، آخری وقت درود شریف پڑھتے ہوئے عطا فرما دے۔ لوگوں کی تمنا ہے بیت اللہ میں موت آ جائے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں موت آ جائے، آقا کے شہر میں موت آ جائے۔ آپ سب کی تمنا ہے اچھی اچھی جگہ مرنے کی، موت آنے کی، کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تمنا نہ ہوگی؟ توجہ کرو، آپ کی بھی تو کوئی حسرت ہوگی، آپ کی بھی دل کی کوئی آرزو ہوگی، آپ کے دل میں بھی کوئی تمنا ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تمنا اور حسرت ہو، اللہ پاک پورا کیوں نہ کریں؟ پتہ چلا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی میرا آخری وقت ہو تو عائشہ صدیقہ کی گود ہو، صدیق اکبر کی بیٹی مبارک ہو، تیری گود میں وفات کی، موت کی، آخری سانس کی تمنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات صدیق اکبر کی گود میں نہیں ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نہیں آیا، موت کا وقت عثمان ذی النورین کی گود نہ تھی، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود نہ تھی، طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کی نہ تھی۔ آخری وقت ہے، ادھر امام الانبیاء کا آخری وقت آیا، ادھر اما عائشہ صدیقہ کی گود ہے۔ یہی سے اندازہ لگاؤ کس کی گود میں، کس کی جولی میں موت آ رہی ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت میں ارشاد فرمایا، دل کی تختی پہ لکھ کر لے جاؤ، فرمایا میری عائشہ مسواک لے آ۔ آپ نے لا کر مسواک دے دی، پھر فرمایا اسے نرم کر دو، اسے نرم کر دو۔ دنیا کا کوئی مورخ، کوئی محدث، کوئی علم والا ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسواک کو لکڑی سے چھیتا ہو، پتھر سے کوٹا ہو، کسی اور چیز سے نرم بنایا ہو۔ ارے نبی کی منشا اگر عائشہ صدیقہ نہیں سمجھ سکتی تو اور کون سمجھے گا؟ ہماری اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسواک کو اپنے منہ مبارک میں چبایا ہے۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ مبارک میں دانتوں سے چبایا ہے، اور پھر پیش کر دیا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ اسے پانی میں دھو کے لا، تیرے منہ کا لعاب لگا ہوا ہے، منہ کا تھوک اس پہ لگا ہوا ہے، اسے دھو کے لا۔ نہیں، دھلوایا نہیں۔ اور سنو، اس مسواک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں فرمایا، مسواک کی۔ اور یہ بھی ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ نے پھر پانی نہیں مانگا کہ پانی لا میں کلی کر لوں، پانی نہیں منگوایا، کلی نہیں فرمائی،
दुनिया वालों को ये बता दिया, क़यामत तक आने वाले और मेरे कलमा पढ़ने वालों, मेरी शफाअत की उम्मीद रखने वालों, मेरे हौज़े कौसर के पानी के प्यासों, आओ मैं तुम्हें बता दूं आखिरी वक्त में कि मुझे आयशा सिद्दीका इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी है मेरी कि मैं आखिरी वक्त में जन्नत में कुल्ली करूं तो करूं, मैं तो इसके मुंह का लुआब भी अपने मुंह में लेके जा रहा हूं। पैगंबरे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक में आयशा सिद्दीका का लुआब गया आखिरी वक्त में। फिर फरमाया मेरी आयशा ठंडे पानी का पियाला तो ले आ। ठंडा पानी लेकर हाजिर खिदमत हुई, पानी लेकर तशरीफ ले आई, अर्ज किया मेरे महबूब पानी पी लो। शायद पानी पिएंगे, किस लिए मंगाया है? फरमाया यहाँ रख दे। रहमत वाला हाथ पानी में भिगो भिगो कर अपने चेहरे अनवर पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छींटे मारने शुरू कर दिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मेरा जिगर फटने लगा, मेरा जिगर छल्ली होने लगा। मैंने अर्ज कर दिया मेरे महबूब ये क्या बनी, ये घबराहट कैसी, ये परेशानी कैसी, ये माथे पे पसीने कैसे? यूं फरमाया मेरी आयशा तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली शय है, तुझे मालूम नहीं, तू नहीं जानती। कुरान कहता वजात सकरातुल मौती बिल हक वमा कुंत मिनहु तहीद। मौत की सख्ती बरहक है, अरे उस सख्ती का तुझे ख्याल कभी नहीं आया, तेरे दिमाग में तसव्वुर कभी नहीं आया। खुदा की कसम ऐसे पसीने आएंगे जो सारी उम्र में कभी ना आया। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है आवाज बिल्कुल पस्त हो गई, आवाज बिल्कुल कमजोर हो गई, सांस बिल्कुल कम रह गया। मैं छाती पे हाथ रखे हुए अपनी झोली में लिए बैठी थी, मेरी कायनात उजड़ रही थी, मैं दुनियाई में सब कुछ अपने सामने रुखसत होता देख रही थी। आखिरी वक्त है, बिल्कुल सांस भी बंद हो गया, लेकिन लब मुबारक हरकत करते थे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ हिलते हैं, लब मुबारक तक हरकत करते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मैंने अपने महबूब के मुंह के करीब यूं कान लगा दिया, सुनो तो सही आखिरी मेरे महबूब क्या फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाती हैं मेरी हैरानगी की हद हो गई जब मैंने यूं कान लगाया, बिल्कुल मुंह मुबारक के साथ कान लगा दिया तो आवाज आ रही थी रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। इसकी गोद कितनी बरकतों वाली हो गई कि अल्लाह पाक को इसके हुजरे पे इतना प्यार आया कि जन्नत से बढ़कर उसका मकाम बना दिया, ज़ियारतगाह बना दिया। आज वहीं पर सब कुछ है। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कई मर्तबा मैं पूछ लिया करती थी मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरत के कुछ मामलात फरमाओ, मैं बड़ी डरती हूँ क्या बनेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवाब इरशाद फरमाते थे मेरी आयशा दुनिया में दिल ना लगाना, दुनिया को अपना ठिकाना ना समझना, ये तो मुसाफिर खाना है, मैं हौज़े कौसर पे तेरा इंतजार करूंगा। ये तो अजीब खानदान है। अल्लाह पाक जिसको नवाजे कौन हटा सकता है, कौन जुर्रत कर सकता है, किसका मकाम है कि उसमें आगे पीछे कुछ। 2000 से ज्यादा रिवायत हदीस पाक की मरवी हैं हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। जालिमों ने उस वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख दिए, इज्जत के दुख दिए,
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک قافلے میں قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں. وہ اٹھانے والوں کو پتہ نہ چلا، وہ ڈولی اٹھا کر چلے گئے. نحیف کمزور جسم کی تھوڑی سے بدن کی مائی تھی، کوئی پتہ نہ چلا. صفوان بن ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ساتھ لے کر آئے. منافقین نے تہمت اٹھا دی. لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، الزام لگانے والے دنیا میں اتنے ہیں کہ نبی کے گھر سے بھی نہ چلے، نبی کے گھر سے بھی نہ چلے. ادھر قرآن کا فیصلہ ہے، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثات للخبیثین. خبیث مرد خبیث عورت کے لیے، خبیث عورت خبیث مرد کے لیے. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. نیک مرد نیک عورت کے لیے، نیک عورت نیک مرد کے لیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام باندھ دیا، تہمت باندھ کر کھڑی کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو باپ کے گھر پہنچا دیا. اتنا رنج ہوا، اتنی تکلیف پہنچی. صدیق اکبر بھی ناراض ہو گئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ میرے نبی کو تکلیف پہنچی. پریشانی کا وقت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ساری زندگی میں اتنا بڑا بھیانک وقت میرے اوپر کبھی نہیں آیا. میں سر سجدے میں رکھ کر کے رونے لگی، مولا نبی بھی مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہیں، باپ بھی ناراض ہے، میں کہاں جاؤں؟ زمین مجھے نگل جاتی، زمین میرا لقمہ بنا لیتی. یہ کیا بنا؟ نہ تو جانتا ہے میں پاک دامن ہوں، تیرے نبی کا حرم ہوں، تیرے نبی کی گھر والی ہوں. اور میرے مولا آج تو یہ میرا مسئلہ بل گیا، میری آبرو تیرے نبی کی آبرو، میری عزت تیری عزت ہے، میری عزت تیرے محبوب کی عزت ہے، میری آبرو تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو، میرے نبی کی آبرو تیری آبرو. کون ہے میرا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار ہے. چاروں طرف پریشانی ہے، صحابہ کرام بھی پریشان ہے، مسلمان پریشان ہے. یہ کیا بنی؟ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان آیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم. آواز آئی، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میری عائشہ پاک دامن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا، میرے محبوب آپ شک میں کیوں پڑے، آپ پریشان کیوں ہوئے؟ تیری کوئی شادی آپ نے خود نہیں کی، یہ ساری شادیاں میں نے کی، ان کا انتظام خدا کہتا میں نے کیا. اگر ہر آدمی اپنے بیٹے کے لیے عزت والی، آبرو والی، پاک دامن لڑکی لانا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، محبوب گھر تیرا ہو اور اچھی مائی تلاش کر کے میں نہ لے آؤں. میں اگر پاک دامن عورت تیرے گھر پہ نہ لاؤں تو نبوت پہ داغ آ جائے گا. انہیں تو میں لایا ہوں. فرمایا قرآن مجید آ گیا، میرے محبوب اور لوگوں کے بارے میں گواہیاں لینا، اور لوگوں کے بارے میں شہادتیں لینا، اور لوگوں کے بارے میں تحقیقات کرنا. پر ابو بکر کا سارا گھر میرے ذمے ہے. اس گھر پہ جب بھی کوئی بات آئے گی، میرے محبوب تیری عدالت میں خدا چل کر آؤں گا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. خدا کہتا ہے میری عائشہ میری بندی اس اتنے بڑے بہتان سے پاک ہے، بری ہے، میں خدا گواہ بن کر آیا. جب قرآن اترا، سورت نور کا دوسرا رکوع اترا،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں تو صدیق اکبر نے بھی خوشی منائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اما کہنے لگی بیٹی اٹھو، اپنے محبوب خامند کا شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرو کہ تیری شان میں قرآن اترا، تیری صفائی میں قرآن آیا، تیری گواہی کے لیے اللہ کا قرآن آیا۔ بڑی سیانی تھی نا، فرمانے لگی میں کسی کا شکرانہ کیوں ادا کروں، میں نے اللہ کو سجدہ کیا، اللہ نے اپنے قرآن میں میری برات اور میری صفائی کی، میں تو سجدہ شکر اپنے اللہ کو کروں گی، میں تو اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر نہ ہوتی تو دین ناقص رہ جاتا، دین ادھورا رہ جاتا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے دین مکمل ہوا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو عورتوں پہ کس طرح فضیلت ہے، کس طرح اس کا درجہ زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جیسے سرید کھانے کو سارے کھانوں پہ فضیلت ہے، اسی طرح ساری کائنات پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فضیلت ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں، اللہ سب کو مدینہ پاک کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، بڑی جگہ ہے مدینہ، بہت بڑی عظیم جگہ ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سو اونٹ مال کے لاد کر لائے شام سے مدینہ پاک میں۔ مدینے میں تنگی تھی آٹے کی، دانے کی، شور مچ گیا، مال آ گیا، مال آ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ مال کہاں سے آیا، کیسا شور ہے گلی میں؟ کسی نے بتایا کہ عبد الرحمن ابن عوف بڑا مال لے کر آئے ہیں، اتنے 100 اونٹ لاد کر لائے ہیں۔ آپ نے فرما دیا میں نے سنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ پل صراط سے جب سارا جہان گزرے گا، صحابہ گزریں گے، انبیاء گزریں گے، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گزر تو جائیں گے لیکن پیر لنگڑاتا لنگڑاتا گزریں گے، پیر سے لنگ کرتے ہوئے گزریں گے، اس لیے کہ مالدار بہت ہے۔ نعوذ باللہ اگر ہمارا تمہارا ایسا موقع بن جاتا وہیں اکڑ جاتے، لے عورتوں کو کیا پتا ہے، میں تو عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، مجھے حضور نے یوں مرتبہ فرمایا، مجھے حضور نے یوں دیا۔ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بارے میں یوں فرماتی ہیں کہ پل صراط سے گزر تو جائے گا لیکن پاؤں سے لنگ کرتا ہوا گزرے گا، مدینے کی چوک میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سن لیا، تم گواہ ہو جاؤ، یہ سارا مال، یہ سارے اونٹ میں نے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ اتنی قدر کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی، اتنی عابدہ زاہدہ تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال کا گھر میں ڈھیر لگا دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں کا۔ تو خادمہ سے فرمایا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر کے آؤ اور ہر محتاج، ہر بیوہ، ہر یتیم مسکین کو کہہ کے آؤ کہ عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ آؤ، خیرات لے جاؤ۔ لوگ آنے شروع ہو گئے، پلیٹ طباخ بھر بھر کر سب کو دے دیا، اور پتا تھا کہ یہ سال کا خرچہ آیا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ توجہ کرو، سارا دن اشرفیاں تقسیم کی، سارا دن دینار تقسیم کیے، سارا دن درہم تقسیم کیے۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا، وہ جو خادمہ تھی نا کہنے لگی آج روزہ کائے سے کھول لو گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کو کہنے لگی آج روزہ کائے سے افطار کرو گی؟ 4 آنے کا اگر گوشت منگا لیتی، میں بھی روزہ گوشت سے کھول لیتی اور آپ بھی روزہ گوشت سے کھول لیتی۔ ہائے ہائے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیکھو، فرمایا اب کہنے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا، میں 4 آنے کا منگا لیتی، اب تو پانی سے ہی کھول لیں گے روزہ، تو بھی اور میں بھی۔ سال بھر کا خرچہ ہے حرم نبوی کے لیے، سال
जहान की सरदार अम्मा है उम्मत की, और वो इतनी दुनिया से बेखबर है कि घर में अपने रोजा खोलने के लिए खजूर का दाना नहीं, फिर भी अल्लाह के नाम पर सारा तकसीम फरमा दिया। और एक दफा जब वो माल आया अपनी खादिमा से यूं फरमाया, मेरे दरमियान और इस माल के दरमियान कपड़ा लटका दे, मैं तो इस माल को देखती हुई भी डरती हूं, क़यामत में इसका क्या जवाब देना पड़ेगा। इतनी आबदा ज़ाहदा थी, और क्यों ना हो, सारे जहान के सरदार की जो घरवाली है वो सारे जहान की औरतों की सरदार है। हुजरा आयशा के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मा बैना मिंबरी व बैती रियाज़तुम मिन रौज़िल जन्ना। फरमाया, लोगों अगर किसी ने दुनियाई में जन्नत देखनी हो तो ये मेरे रोजे और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है ये सारी की सारी जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का टुकड़ा है ये। तो आपने फरमा दिया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो हुजरा है वो जन्नत है, वो फिरदौस से बढ़कर है, वो जन्नतुल दारुस्सलाम से बढ़कर है, सारी जन्नतों के सरदार वो जगह और वो टुकड़ा है। आखिरी बात, तवज्जो करोगे तो मजा आएगा। इस हुजरे में 4 कब्र बन सकती थी। एक नबी पाक सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बन गई, 3 कब्रों की जगह थी इस हुजरे में सारी, दूसरी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बन गई। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने ये पक्का इरादा कर रखा था कि ये मेरे महबूब ने फरमाया ये जन्नत का टुकड़ा है, फिर इमामुल अंबिया का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया का कुर्ब और जवार, और फिर मेरा तो हक है, मेरा हुजरा, मेरा घर, मैं यहां दफन होंगी, मैं अपनी कब्र यहां बनवाऊंगी। यानी एक तरफ मेरे अब्बा हो जाएंगे, एक तरफ मैं हो जाऊंगी, बीच में महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, सारी उम्र ये तमन्ना रही हुजूर के वफात से बाद से लेकर, लेकिन जब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत के वक्त अपना बेटा अब्दुल्ला बिन उमर को भेजा और ये कह करके भेजा कि जाओ आयशा सिद्दीक़ा से मेरे लिए खैरात मांग के लाओ, भीख मांग के आओ। जब फारूक आज़म ने रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के नाम पर कब्र की जगह मांगी, यूं फरमाती है जब आयशा, अब मैं फंस गई, अब मैं परेशान हुई। तवज्जो करो, परेशान क्यों हुई? ना और नबी आए, ना और हुजरा बने, ना मुझे ये जगह, ऐसी जगह मिले, ऐसी जगह तो मिल ही नहीं सकती थी। उधर मेरे दिल में ये बात आई कि फारूक जो है वो मेरे महबूब का झोली फैलाकर मांगा हुआ है। साफ जाहिर था, या मुझे अगर इनकार करूं तो नबी का मांगा हुआ महबूब है फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और अगर दे दूं तो मुझे कब्र के लिए ऐसी जगह नहीं मिलती। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मेरी तबीयत ने यह फैसला किया कि फारूक आज़म क़यामत के दिन अल्लाह के नबी से कहीं यह अर्ज न कर दे कि मैंने आयशा सिद्दीक़ा से तेरे पहलू में जगह मांगी थी पर मिली नहीं। फरमाती हैं, मैंने अर्ज कर दिया, जाओ, और किसी को तो ना देती, मैंने अल्लाह के नाम पर, फारूक आज़म के नाम पर, अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में कब्र की जगह जो रखी थी वो भी अल्लाह के नाम पर सदका कर दी। कौन है इन हज़रात की तौहीन करके जन्नत में जा सके? कौन है इनकी? मैं तुम्हें स्टाम्प पर लिख कर दे सकता हूं कि सिद्दीक़ और सिद्दीक़ अकबर की तौहीन करने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता, उसका ईमान पे खात्मा नहीं हो सकता, सहाबा के दुश्मन के मुंह से आखिरी वक्त में कलमा नहीं निकल सकता। आप सब से एक बात बता दो, फिर दुआ करते हैं। आप लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है? ख्वाब में भी ज़ियारत नसीब नहीं। अरे हमारा तो ईमान भी सहाबा, हमारा दीन भी सहाबा, हमारा इस्लाम भी सहाबा किराम, हमारा तो सब कुछ वही है। अल्लाह ताला सहाबा किराम की जूतियों के सदक़े में हमें ईमान की दौलत अता फरमाए, और सिद्दीक़ व फारूक आज़म, उस्मान व हैदर, सारे सहाबा किराम की मोहब्बत से हमारे दिलों को भर दे। वाखिर दामान।